بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی ایک ایسی آیت پر آپ کی خدمت میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو بہت انسانی زندگی کے پریکٹیکل اسپیکٹ سے تعلق رکھتی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، بہت ساری چیزوں کو وہ اچیو کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے شدت سے کبھی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتا ہے، وہ چیزیں حاصل نہیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ بہت کوئی انسان اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو بدلنا چاہتا ہے، وہ حاصل نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے جس طرح سے وہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے، اور کیا ہمیشہ جو انسان اپنے آپ کے لیے مانگ رہا ہوتا ہے اس کے لیے بہتر بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکیم مطلق ہے، تو اللہ عز و جل نے قرآن میں ایک اصول دیا ہے، سورہ اسراء کی آیت نمبر 11 ہے یہ، یدعو الانسان بالشر دعاہ بالخیر۔ کبھی کبھی انسان شر کو ایسے مانگتا ہے جیسے وہ خیر کو مانگتا ہے۔ اللہ عز و جل نے کہا کہ کبھی تم ایک شے کو خیر سمجھتے ہوئے مانگ رہے ہوتے جبکہ وہ شر ہوتا ہے تمہارے لیے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اور انسان بہت جلد باز ہے، کبھی شر کو ایسے مانگتا ہے کہ جیسے وہ خیر کو مانگ رہا ہو، اور انسان جلد باز ہے۔ یہ جو کہا کان الانسان عجولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے جلد بازی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ مقامات پر قرآن میں کہا ہے کہ اس کی سرشت میں ہے کہ وہ تھوڑا سا جلد بازی کرتا ہے۔ البتہ یہاں مفسرین نے ضرور لکھا ہے کہ یہ انسان وہ انسان ہے کہ جس کی تربیت ابھی نہیں ہوئی۔ جب تربیت ہو جاتی ہے انسان کی تو پھر وہ جلد باز نہیں رہتا، پھر وہ اللہ کے سامنے تسلیم ہوتا ہے۔ اب کبھی کبھار تو انسان ایسے جلد باز بھی ہیں، تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے 6 مقام پر ایک ہی فقرہ قرآن میں کہا ہے، 6 مقام، سورہ یونس میں، سورہ انبیاء میں، سورہ نمل میں، سورہ سبا میں، سورہ یاسین میں، سورہ ملک، کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ کہتے ہیں کہ وہ قیامت کب آئے گی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو یہ بتاؤ کہ وہ قیامت کب آنے والی ہے۔ وہ جلدی ہوتی تھی، عذاب کی جلدی ہوتی تھی۔ یستعجلونک بالعذاب، بعض جگہوں پر ہے کہ وہ عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں، اتنا جلد باز ہے انسان کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو بتاؤ تو صحیح، ہوگا کب یہ؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے 6 مقامات پر قرآن میں اس طرح سے کہا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ کچھ چیزوں کے لیے انسان جلدی کرتا ہے، وہ خیر سمجھتے ہوئے در حقیقت شر مانگ رہا ہوتا ہے۔ اب اللہ عز و جل کا دیکھیں وہ ارحم الراحمین ہے، اس کا یہ مزاج نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر انسان نے کچھ مانگا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں دے گا اسے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب ہم سے یہ کہا گیا کہ اگر کوئی فقیر آیا ہے تمہارے پاس اور وہ فقیر مستحق نہیں بھی ہے، تم جانتے ہو کہ مستحق نہیں بھی ہے، تب بھی مکروہ ہے اسے بالکل خالی ہاتھ لوٹا دینا۔ یہ ہمارے پاس احادیث میں کہ اگر ایک مانگنے والا آیا مستحق ہے، ڈیزرونگ، تو آپ اس کو دیجئے جس آپ کی استطاعت ہے۔ اگر مستحق نہیں ہے تب بھی بالکل ہی خالی ہاتھ لوٹانا فرمایا مکروہ ہے، یعنی چونکہ اس نے اپنی عزت رکھی ہے تمہارے سامنے تو کچھ نہ کچھ ایسا دے دو کہ اس کی عزت محفوظ رہ جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ چاہا ہے تو جب خود ہم اس کے پاس جائیں تو ہم تو کسی چیز کے ڈیزرونگ ہے ہی نہیں۔ ڈیزرو تو وہ کرتا ہے نا کہ جس نے از اول خود اپنے اعتبار سے کچھ کیا ہو، کوشش ہو، پھر اس کے بعد وہ سامنے سے آتا ہے میں ڈیزرو کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کون ڈیزرو کرتا ہے؟ اس لیے کہ جو کچھ بھی ہم نے کیا وہ اسی کی دی ہوئی طاقت سے تو ہے، تو اسی کی نعمت۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پہلی بات تو یہ کہ کوئی ہم ڈیزرو نہیں کرتے، وہ اپنے فضل و کرم سے عطا کرتا۔ لیکن جب ہم جا رہے ہیں اور وہ کہ جو ہم نے کچھ مانگا ہے وہ ہمارے لیے بہتر نہیں تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ کچھ بھی نہ دے ہمیں، کچھ نہ کچھ وہ عطا کرے گا۔ اب وہ کیا عطا کرے گا؟ اس کے لیے احادیث میں کہ یا تو ہم کسی اور بلا کو تم سے دور کر دیتے، وہ حاجت جو تم نے مانگی تھی وہ پوری نہیں ہوئی، لیکن کوئی اور بلا تھی کہ جس کو ہم نے دور کیا، جو تمہاری تقدیر میں لکھی ہوئی۔ کبھی اس حاجت کو مؤخر کر دیتے فور دا ٹائم بینگ، کہ ابھی اس وقت نہیں ہے مصلحت میں، کوئی آپ جاب مانگ رہے ہیں، کوئی آپ ایک پوزیشن مانگ رہے ہیں، کوئی آپ بزنس مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کسی سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی اور معاملہ، کہیں پہ کوئی ٹریول کرنا چاہتا ہے، 1000 قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ ابھی شاید بہتر نہیں ہو سکتا، 10 سال بعد یہ چیز بہت بہتر ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم حاجت کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ یہ جو مانگا ہے تم نے یہ بے فائدہ نہیں ہوا۔ اچھا ایک بات یہ، ہر دعا پر انسان اگر اللہ تعالیٰ سے متوجہ ہو کے مانگے تو وہ حاجت پوری ہو یا نہ ہو اجر تو ملتا ہی ملتا ہے، وہ تو ایک سیپریٹ ہے۔ ایک مل کے صلوات بھیجیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے، وہ اجر تو ملنا ہی ہے، نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی گئی کہ اس نے ہماری طرف متوجہ ہو کہ ہم سے کچھ مانگا۔ اب وہ حاجت پوری نہ ہونا یا ہونا وہ دنیا کا معاملہ ہے، وہ آخرت کا معاملہ نہیں، آخرت میں اجر لکھا جا چکا۔ اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے اپنی حجتوں کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا کہ یا تو ہم بلا کو دور کریں گے یا حاجت کو تھوڑا سا ڈیلے کریں گے یا تمہاری نسلوں میں اسے عطا کریں۔ ہو سکتا ہے ایک چیز ہم اس کو اس وقت لیاقت نہیں رکھتے، ہم نہیں سنبھال سکتے، مصلحت میں کسی بھی اور وجہ سے نہیں ہے، لیکن ہوتا ہے کہ ہماری نسلوں میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتا ہے۔ اور یہ ہے
اس طرح سے کہ آپ غور کیجئے گا کئی مرتبہ مثلاً حضرت حر، ان کے شاید اور بیٹے بھی ہوں گے جو کربلا میں شہید، ان کے علاوہ بھی جو ساتھ میں نہ آئے ہوں، مثلاً ان سے ان کی نسل آگے بڑھی، تو کہتے ہیں کہ مثلاً جید ترین علماء، حتیٰ یہ کہ آگئے شیخ حر عاملی، وہ بھی حضرت حر علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ یعنی ایک قربانی کا اثر یہ ہے کہ کتنی جنریشنز تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ معارف اہل بیت عطا کرتا رہے، یہ اللہ تعالیٰ نسلوں میں عطا فرما دیتا ہے۔ تو کبھی بھی کوئی شے رائے گا نہیں جاتی کہ ویسٹ ہو گئی، ہم نے کچھ مانگا کچھ ہوا نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے کچھ جنریشن میں اللہ تعالیٰ اثر دکھائے، جنریشن میں ہو سکتا ہے بچوں میں دکھائے، ہو سکتا ہے بچوں کے بچوں میں دکھائے۔ تو اس پہ اطمینان رکھیں کہ اللہ عز و جل کی رحمت سے بعید ہے کہ ایک بندہ اس سے مانگے اور وہ کچھ بھی نہ دے، ایسا پاسبل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کبھی تم شر مانگتے ہو ایسے کہ جیسے خیر مانگو، اور کان انسان عجولا، تم جلد باز ہو، تھوڑا جلدی چاہتے ہو۔ اچھا، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے من الخرق، احمق کی، بے عقل کی دو نشانیاں ہیں۔ یہ میں پڑھ رہا ہوں نہج البلاغہ سے، حکمت نمبر 363۔ مولانا نے فرمایا کہ جو بے عقل ہوتا ہے اس کی دو نشانیاں ہیں۔ دیکھیں کہیں ہم میں تو یہ نشانی نہیں ہے۔ اچھا، عقل وہ نعمت ہے اللہ کی کہ سب یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس پوری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سبھی کو اللہ تعالیٰ سے رزق مانگتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے مثلا کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی اور نعمت مانگ رہا ہے۔ آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ مجھے عقل دے دے؟ کیونکہ ہر ایک سمجھتا ہے ہمارے پاس پوری ہے تو ضرورت ہی نہیں مانگنے کی۔ تو کبھی ہم عقل کے لیے دعا نہیں کرتے، یہ بھی مانگنے جانے والی دعا ہے کہ پروردگار میری عقل کو کامل کر۔ یہ دعا میں آیا ہے کہ میری عقل کو کامل کر۔ عقل تو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، لیکن کامل کر اسے۔ تو من الخرق، فرمایا نادانیوں میں سے ایک نادانی کیا ہے؟ دو امام نے علامتیں بتائیں۔ المعاجلہ قبل الامکان، امکان یعنی ابھی مقدمہ فراہم ہونے سے پہلے کسی چیز میں جلد بازی کرنا، یہ بے وقوفوں کی نشانیوں میں سے، ابھی اس کے اسباب پورے فراہم نہیں ہوئے، ہم اس میں جلد بازی کریں۔ والانا بعد الفرصہ، اور دوسرا بے عقل کی نشانی یہ ہے کہ موقع آ جانے کے بعد بھی دیر کرنا، یعنی یہ صراط مستقیم پر ہے، اعتدال رکھیں۔ بالکل اس کی مثال ہے فروٹس کی طرح۔ فروٹس اگر وہ ابھی تک کامل ہوئے نہیں ہیں، اس سے پہلے اگر آپ اس کو توڑ لیں گے تو ابھی وہ ترش کھٹا ہے، اب اس میں ٹیسٹ پورا ڈیولپ نہیں ہوا، اور اگر اس کو بہت دیر تک چھوڑ دیں گے تو پھر وہ ضائع ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ تو مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے عقل کی نشانی یہ ہے کہ ابھی تمام امکانات فراہم نہیں ہوئے، اس سے پہلے اس کام میں کود پڑے۔ دوسرا بے عقل کی نشانی یہ ہے کہ جب فرصت آ چکی ہے، یعنی جب وہ موقع آ چکا ہے، اس کے بعد بھی تاخیر کرتا رہے۔ اب اس کے لیے کوئی پیرامیٹر ہے، کوئی پیمانہ ہے؟ ائمہ علیہ السلام نے ہمیں کچھ چیزوں سے سمجھایا، کچھ چیزوں میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے اور کچھ چیزوں میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ کہیں پر جلد بازی، ہم ہمیشہ جلد بازی کو نیگیٹو سینس میں لیتے ہیں، کہیں پر جلدی کرنا بہتر بھی ہے اور کہیں پر جلدی نہ کرنا بہتر ہے۔ وہ کون سے مورد ہیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، مل کے صلوات بھیجیے گا محمد علیہ محمد علیہ السلام پر، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ مثلا جلدی کرنا کہاں بہتر ہے؟ سب سے پہلے تو خود اذان اقامت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف جلدی آؤ۔ عجلوا بالصلاۃ، حدیث میں ہے نماز کے لیے جیسے ہی مؤذن اذان دے جلدی کرو، تاخیر نہیں کرو۔ اس میں یہ نہیں کہ جلدی کا کام شیطان کا کام، اس میں جلدی کا کام رحمان کا کام، جلدی اللہ تعالیٰ نے مانگا ہے کہ عجلوا بالصلاۃ، نماز کے لیے جلدی کرو۔ ازدواج میں اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، بالخصوص اگر باپ کی ذمہ داری ہے اپنی دختر کے لیے، تو کثیر احادیث میں ہے کہ تاخیر نہ کریں، اس میں جلدی کریں، شادی میں جلدی کریں۔ اس کے لیے پھر ایک الگ تفصیلی موضوع چاہیے، لیکن بہرحال میں آپ کے سامنے خالی جو ایک حدیث کی ہیڈ لائن ہے وہ پیش کر رہا ہوں کہ ہمیں تاخیر اور وجوہات سے کہ جو معاشرے میں کبھی رائج ہو جاتی ہیں اتنی زیادہ نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس کی اور بھی وجوہات ہے کہ کیوں ایک خود لڑکی شادی نہیں کرنا چاہتی ہے، لڑکا بھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ آج کل اس وقت جو ماحول ہے اس میں اللہ خیر کرے، پتہ نہیں ہماری جنریشنز میں، اللہ نہ کرے جنریشنز میں ایسا ہو، لیکن بعد میں جا کر ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے کثیر تعداد میں جوانوں کو دیکھیں جو کہیں کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو میری، ہم نہیں شادی کرنا چاہتے۔ اب اس کی وجوہات ہیں چونکہ جینڈر اسپیسیفکیشنز کی وجہ سے اور معاملات کی وجہ سے جو اس وقت حالات ہیں، اگر شادی ہو جائے تو اس کے پھر بعد میں جا کر نہیں نبھا سکیں تو کیا ریپریکشنز ہیں اس کی وجہ سے، جو ان کے لیے اکنامک اور سوشل پریشرز ہیں۔ تو ماحول ایسا بن چکا ہے آہستہ آہستہ کہ حرام آسان ہے اور حلال مشکل ہے۔ اب کاش ہم اس میں یہ کہہ سکیں کہ ہم کوئی اپنے آپ میں، اپنی کمیونٹی، اپنے خاندان، اپنے مومنین کے میں کوئی ایسا سرکل بنا سکے جس میں ہم ان بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ رہ سکیں کہ جہاں پر ایسا نہ ہو کہ حرام آسان اور حلال مشکل ہو۔ یہ
ایک ایسی بات ہے کہ جس پر انشاءاللہ کبھی تفصیل سے ہم بات کریں گے، لیکن ازدواج کے لیے جلدی کرنے کے لیے کہا گیا وفائے عہد، وعدے کو پورا کرو جلدی، اس کے لیے جلدی کہا گیا۔ السابقون سابقون کا جو رسول اللہ پر ایمان لانے والے تھے اور جو پہلے ایمان لانے والے تھے ان کا مقام اور ہے ان سے کہ جو بعد میں ایمان لینے والے ہیں۔ جب کوئی حق نظر آئے تو جلدی کرو۔ ایک بہت اہم بات جوانوں کے لیے، توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ فرمایا توبہ کو ڈیلے نہیں کرو، بلکہ اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ بندہ ہے کہ جو جوانی میں توبہ کرے، آہستہ آہستہ بزرگی میں، بڑھاپے میں۔ ہر ایک نے جو بھی جوان ہے اس نے بوڑھا ہونا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ایج اور اتنا سن عطا کیا۔ تو میں یہ نہیں کہ بزرگوں کے لیے اور جوانوں کے لیے میں کو الگ الگ کوئی ڈسکرمنیشن کر کے وہ بات کر رہا ہوں، لیکن حدیث میں جو آیا جو اس وقت بزرگ ہیں وہ ایک زمانے میں جوان تھے۔ بہرحال جب بزرگ ہو جاتا ہے انسان تو اس وقت توبہ کرنا وہ خود بخود اس کی فطرت میں ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میری زندگی کے آخری شاید کچھ سال رہ گئے، پتہ نہیں میں 5 سال جی لوں 10 سال جی لوں۔ ایک جوان ہوتا ہے 18-20 سال کا، اس وقت شیطان اپنی طرف کھینچ رہا ہے، دنیا اپنی طرف کھینچ رہی، تو ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی اسے غلطی نہیں ہوگی، نہیں غلطی پاسبل ہے، لیکن فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو سب سے زیادہ عزیز ہے اپنے تمام بندوں میں وہ جوان ہے کہ جو جوانی ہی میں توبہ کرے، بڑھاپے تک ویٹ نہ کرے۔ بلکہ حدیث یہ ہے کہ اگر ایک جوان توبہ کرے، بلکہ یہ حدیث تو جنرل توبہ کرنے والے کے لیے، چاہے جوان ہو چاہے ضعیف ہو، اگر ایک شخص توبہ کرے تو توبہ کرنے والے سے اللہ ویسے ہی خوش ہوتا ہے کہ جیسے وہ ماں جس کا بچہ گم ہو چکا ہو اور اچانک اسے بچہ مل جائے۔ کیسی لطیف تعبیر ہے یہ۔ ایک مل کے صلوات بھیجیے گا ہماری توبہ کی قبولیت کے لیے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبہ کرنے والے سے ایسے اللہ خوش ہوتا ہے جیسے اللہ اپنے آپ کو ایک ماں سے تشبیہ دے رہا ہے کہ جیسے ایک ماں اس کا بچہ گم ہو گیا ہے تو ماں کتنی زیادہ پریشان ہے، اب جیسے بچہ اچانک ملے تو جو ماں کو خوشی ہوتی ہے وہ ویسے اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ ایک بندہ جو بھٹک گیا تھا، کہیں چلا گیا تھا، گم ہو گیا تھا، وہ آ گیا۔